यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को हम खोलें अपनी रहनुमाई के लिए। पैदाइश 17 बाब और उसकी पहली 6 आयात जो हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करूँगा। पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसकी पहली 6 आयात। जब इब्राम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बड़बंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। आमीन। तशरीफ रखें। इब्राहिम के 86 बरस में उसके हाजरा से बेटा हुआ और उसने उसका नाम इस्माइल रखा, और 13 बरस के बाद 86 बरस में इस्माइल पैदा हुआ, और उसके 13 साल बाद खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ। इब्राहिम को खुदा नजर आया और खुदा ने उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और क्या हो, कामिल हो। मैं खुदाए कादिर हूं और तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। बहुत आज खास बात सीखेंगे। कोई भी शख्स जब तक वो चलना सीखता नहीं, वो चल नहीं पाता। बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले रेंगना शुरू करता है, फिर वो सहारा लेकर खड़ा होता है, और फिर वो आहिस्ता
آہستہ چلنا شروع کرتا ہے، کبھی گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ بچہ جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس دوران یہ جو دورانیہ ہے، یہ عرصہ ہے، یہ شاید 2 سال یا 3 سال کا عرصہ ہو جس میں بچہ بھاگنا دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ جو عرصہ ہے، اس عرصے میں وہ چلتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے۔ ایسے ہی ایماندار کی زندگی ہے۔ ایک دن میں، 2 دن میں، 1 مہینہ میں، سال میں وہ کامل نہیں ہو سکتا کہ ادھروں توبہ کی تھی تو کہے جی کہ میں کامل ہو گیا، کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور پھر جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو چلتے چلتے ہم ماہر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم گرتے نہیں ہیں، اور پھر ہم بھاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، اور کہیں ہم گر نہیں پڑتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، میں خدا قادر ہوں خدا قادر انگلش میں اس کا مطلب ہے آل مائٹی، اور تھیولوجی کے اندر اومنی پوٹنس، قادر مطلق۔ یہ جو قادر مطلق ہے یہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا قادر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اور کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ میں خدا قادر ہوں۔ نہ خدا سے کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ خدا کو کوئی روک سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ کیا بات؟ نہ کوئی خدا سے پوچھ سکتا ہے۔ اسی کو کام کریے تو 70 جنے پوچھن والے ہوندے نے، اے کی کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے؟ ہاں، خدا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور خدا کو کوئی روک نہیں سکتا کہ بھی اے کام نہیں کرنا۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جان لیں۔ کوئی خدا کو پوچھ نہیں سکتا اور نہ کوئی خدا کو روک سکتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ ایوب 42ویں باب کی 2 آیت کے اندر خدا کا بندہ مقدس ایوب یہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ خدا کا بندہ مقدس ایوب کہہ رہا ہے 42ویں باب کی 2 آیت کے اندر، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ خدا قادر کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، جس نے ابراہیم سے کہا میں خدا قادر ہوں، اور ایوب اس بات کو جانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا کبھی ایسی جانے کہ خدا قادر مطلق ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی بابا؟ ہاں، ہم نے کبھی یہ کہا ہے
کہ میں خدا کو جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے, اور پھر ہم خدا کے بندہ ایوب کی طرح یہ کہہ سکیں گے میں جانتا ہوں کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے سامنے کوئی بات, کوئی کام مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. زبور 115 اور اس کی 3 آیت کے اندر زبور نویس یہ کہتا ہے ہمارا خدا تو آسمان پر ہے, اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا. آسمان تے بھی ہے تے او جو چاہتا ہے او کردا ہے. جو اس نے چاہا اس نے وہی کیا. اور دانیل کی کتاب میں اس حوالے کو پڑھوں گا. دانیل 4 باب اور اس کی 35ویں آیت. غور سے ذرا, ابھی ہم یہ جان رہے ہیں کہ خدا نے کہا میں خدا قادر ہوں. دانیل 4 باب اور اس کی 35ویں آیت کے اندر, اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں اور وہ آسمانی لشکر, سن لے ذرا, اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے. آمین. کتے کتے اتے آسمان تے تھلے زمین تے. کیا میں پھر پڑھ رہا ہوں, آپ کو سمجھ آنی چاہیے. لکھا ہے اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے, اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے. آمین. کوئی نہیں, کوئی نہیں جو خدا کا ہاتھ روک سکے یا خدا کو یہ کہہ سکے کہ خدا بندہ ایک ہی کرن دے آندا ہے. کوئی نہیں ہے. وہ آسمانی لشکر میں اور اہل زمین میں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. میں نے پہلے کہا تھا کہ نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. کوئی اس سے نہ پوچھ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے, اور کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ کہے کہ خدا بندہ ایک ہی کرن دیا. یہ خدا قادر مطلق ہے, آلمائٹی گاڈ ہے, جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے, اور وہ آسمان میں بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور زمین پر بھی جو بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سنیں ذرا ادھر سنیں, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو کیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بات جان لینی ہے کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آمین. اب اس خدا نے جو قادر مطلق ہے, اس نے ابراہیم سے کہا, یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابراہیم کا پہلا نام ابراہیم تھا اور بعد میں اس کو ابرہام کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے, پہلا نام کیا تھا؟ ابراہیم, اور دوسرا نام ابرہام. ابراہیم کا مطلب ہے عظمت والا باپ, بلند مرتبے والا باپ, لیکن ابرہام کا مطلب ہے قوموں کا باپ. اب خدا قادر نے یہ کہا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. کیا کر بھی؟ میرے حضور چل تے کامل ہو.
میں نے پہلے کہا کہ جب تک کچھ چلتا نہیں ہے وہ بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، چلنا پڑتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ میں نے ابھی بچے کی مثال آپ کو دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنا نہیں شروع کر دیتا، وہ چلتا ہے، پہلے رینگتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر وہ دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے یہی کہا تو میرے حضور میں چل اور کیا ہو؟ کامل ہو۔ آج ایماندار کی زندگی کے اندر ایک جیسے حالات نہیں آتے اور نہ رہتے ہیں۔ اس کو دکھوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اس کو پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو مسائل میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اس کو شاید صحرا میں سے گزرنا پڑے، پہاڑوں میں سے گزرنا پڑے، جنگل بیابان میں سے گزرنا پڑے۔ ایک طرح کے حالات نہیں ہیں، لیکن جیسے بھی حالات ہوں آپ کا خدا جو قادر مطلق ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں خدا قادر ہوں اور تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ چلیں گا تو کامل ہوئے گا، جب ڈردے رہاں گے تو پھر کامل اسی بن نہیں سکتے۔ پہلے چلنا پڑے گا، ابراہیم کی طرح چلنا پڑے گا خدا کی حضوری میں۔ اور بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو کسی بلا کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، حالات جیسے مرضی کیوں نہ آ جائیں، آپ یہ ایمان رکھیں میں جانتا ہوں میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ میں جانتی ہوں میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب ہم یہ جان جائیں گے ہم خدا کی حضوری میں چلیں گے۔ میں نے نا شیزل کے لیے سائیکل لے کر آیا، وہ پہلا سائیکل نو ہاتھ نہیں سی لاندا، ڈردا سی، جے اُتے بٹھا دیندے سے ڈردا سی، پھر وہ بہنا شروع ہو گیا، پھر بہ کے تو ادھا پیڈل مارن لگ پیا، پرسوں دا ہون وہ پورا پیڈل مار رہے، مطلب پوری سائیکل ہونا پورا پیڈل کو مار رہا۔ پہلے دن خوف تھا، پھر اس نے خوف کو دور کیا، پھر وہ چلنا شروع، اس کو آدھی پہیہ اس نے چلایا، پھر اب وہ پوری سائیکل کا پہیہ جو وہ گھما رہا ہے۔ لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، چلنا ہے تو پھر ہم کاملیت کی طرف بڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو پھر ہم پرفیکٹ بنیں گے۔ اور یہی محاورہ ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ جب تک آپ اس کام کو کریں گے نہیں، چلیں گے نہیں، آپ کاملیت کی طرف بڑھ نہیں سکتے، آپ کامل ہو نہیں سکتے۔ لیکن یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا خدا کرنے میں قادر ہے، جو یہ کہتا ہے میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ میرے حضور چ تو چلنا ہے کہ تو کامل ہونا ہے۔ اور ہم نے اس ایمان میں ہم نے چلنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ شاید کچھ لوگ ڈردے رہندے نے، وہ توبہ ہی نہیں کرتے، کہنا نہیں بڑا مشکل کام ہے جی، یہ توبہ دے اتے چلنا تو بہت مشکل کام ہے، مشکل۔ لیکن جیسے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جیسے جیسے آپ چلنا شروع کریں گے پھر آپ سال 2 سال کے بعد آپ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کدی سرکس دے وچ رسی ویکھی، رسی دے اوتے بندہ چلدا، سرکس دے وچ رسی ادھر ادھر بن کے دے اوتے رسی دے اوتے بندہ چل رہا ہے، وہ ایک دن دے وچ تے نہیں نا رسی تے چلدا، انہوں شاید پتہ نہیں سال لگیا، 2 سال 3 سال لگے نے۔ لیکن جدوں وہ ایکسپرٹ ہو جاندہ ہے وہ پھر رسی دے اوتے چلدا نہیں ہے، رسی نو انج گھماندا بھی ہے، رسی دے اوتے نس کے ادھر ادھر بھی آندا جاندا بھی ہے۔ لیکن اس نے پہلے چلنا شروع کیا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ گرا ہے، پھر جا کر
وہ کامل ہوا ہے. پھر اس نے چلنا شروع کیا. اب وہ رسی کے اوپر بھاگ بھی رہا ہے, لیکن اگر وہ چلے نا تو کیسے وہ کامل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں تو خدا خود کہہ رہا میں خدا قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل. چلنا ہمیں ہے, مدد اس نے کرنی ہے, رہنمائی اس نے کرنی ہے, حفاظت اس نے کرنی ہے, قوت اس نے دینی ہے, دلیری اس نے دینی ہے, طاقت اس نے دینی ہے. اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اگر ہم چلے ہی نہ تو انہیں کہا دی قوت دینی ہے بھی, وہ تو قوت دے رہا ہے کہ چلو, اور ہمیں چلنا ہے پھر ہم کامل بھی بن سکیں گے. ہمیں کہیں پر رکنا نہیں ہے, چلنا ہے, کیپ واکنگ, چلنا 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 ہے. اور اس چلنے کے عمل میں پھر ہم کامل ہوتے جائیں گے. آمین. پھر ہم کامل ہوں گے. ایوب لکھا کہ ایوب کامل اور راست باز شخص تھا. کیسا تھا؟ کامل اور راست باز شخص تھا. لیکن وہ خدا کی حضوری میں چلا اور وہ کامل بنا. انجن ہی کامل بن گیا. وہ خدا کی حضوری میں چلا اور کامل ہوا, راست باز بندہ بن گیا, کامل شخص بن گیا. خدا جس کے متعلق کہہ رہا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی ہے, کیسا کامل اور راست باز بندہ ہے, کہ خدا کہہ رہا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی ہے. میں نے یہ کہا ہمارے اس چلنے میں مسائل آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, حالات خراب ہو سکتے ہیں, ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھے خدا قادر نے کہا ہے میں خدا قادر ہوں, تم میرے حضور میں چل اور کامل ہو. اور یاد رکھے جب ہم اس کی حضوری میں چلتے ہیں نا تو پھر ہمیں قوت بھی ملتی ہے, زور بھی ملتی ہے, طاقت بھی ملتی ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں پولس رسول کی طرح جو مجھے قوت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور پھر ہمیں یہ قوت ملتی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں, اور وہ کیپ واکنگ, چلتے چلے جاتے ہیں. ان سارے حالات کے اندر خدا کی شکر گزاری, اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے جاتے ہیں. ہمیں ایسا ہی کرنا ہے. جب ہم خدا کی حضوری میں چلیں گے تو پھر ہم کاملیت کی طرف بڑھیں گے, تو خدا قادر مطلق اپنے ہاتھ کو ہم پر بڑھائے گا. آمین. خدا کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ کو ہم پر بڑھائے گا, اپنے پروں کے سایہ کے نیچے ہمیں رکھے گا. جدو چلیں گے نا ادو, تے جدو چلنا ہی نہیں تو ادو کی ہونا؟ اسی بیٹھے رہیے تو انہیں کی کہنا؟ اس نے کہا جب تو چلے گا میں فرشتوں کو تیری بابت حکم دوں گا کہ تیری سب راہوں میں حفاظت ہے. جیسی بیٹھے رہیے تو فرشتے کی کرنا ہے؟ فرشتے بھی بیٹھے رہے. ہم چلیں گے, وہ ہمیں پروٹیکشن, ہماری حفاظت وہ کرے گا, ہمیں قوت دے گا, ہمیں طاقت دے گا, ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشنے کے لیے زور بخشے گا, حکمت بخشے گا. لیکن اگر ہم چلیں گے تو پھر یاد رکھے جب ہم نے اپنا آپ خدا کے حضور دے دیا ہے, خدا کے ہاتھوں میں دے دیا ہے, تو خدا کے ہاتھ سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا, کوئی نہیں. یسایہ 43واں باب 43 اور اس کی 13ویں آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب 43 اور اس کی 13ویں آیت. آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے. کیا خدا کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے.
छुड़ा सके, मैं काम करूंगा, कौन है जो उसे रद्द कर सके? सवालिया निशान। खुदा कहना मैं करांगा तो केड़ा रद्द करेगा? केड़ा मेरे हाथ चों किसी नूं छुड़ा के ला जाएगा? कौन? कोई है? किसी में है इतनी जुर्रत कि खुदा के हाथ से हमें छुड़ा कर ले जाए? खुदा अपने बंदे यशाया के वसीला से कलाम कर रहे हैं, कौन है जो मेरे हाथ से छुड़ा सकता है या मेरे काम को रद्द कर सकता है? कोई नहीं है। जब हमने अपना आप खुदा की हजूरी में दे दिया, खुदा के हाथों में दे दिया, और जब हम चलेंगे तो याद रखें कोई हमें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। कोई खुदा के हाथ से हमें छुड़ा नहीं सकता। खुदा खुद हमारी हिफाजत करेगा, खुद हमारे लिए वो बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये तो आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। खुदा सब कुछ कर सकता है और उसके नजदीक कोई बात, कोई काम मुश्किल नहीं है। जब हम खुदा की हजूरी में चलेंगे तो खुदा का अहद हमारे साथ रहेगा। उसके वादे जो हाँ के साथ हैं हमारी जिंदगियों के अंदर पूरे होंगे। जो उसने कहा ना कि तू मेरे हजूर में चल तो कामिल हो, तो आगे वादा क्या है? वादा खुदा ने कहा, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। अहद, वादा कर रहा खुदा कि जो तू चलेगा तो तू कामल भी होएगा, तो मैं की करांगा? खुदा ने कहा मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। और तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। अब जब तू मेरे हुजूर चलेगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा। जब तू मेरे हुजूर चलेगा तो तू कामिल होगा और मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। और अब तू सिर्फ अजमत वाला बाप नहीं होगा, अब सिर्फ इब्राहिम नहीं होगा, बल्कि मैं तुझे अब्राहम कौमों का बाप मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन कदों? जब तू मेरे हुजूर में चलेगा। फिर तू पहले जैसा नहीं होगा, फिर तू शाऊल नहीं रहेगा, फिर तू पौलुस बन जाएगा, फिर तू इब्राहिम नहीं रहेगा, फिर तू अब्राहम बन जाएगा, फिर तू सारी नहीं रहेगी, तू सारा बन जाएगी। लेकिन पहला काम यह है कि खुदा ने कहा मैं खुदाए कादर हूं और तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। फिर इब्राहिम से अब्राहम है, फिर सारी से सारा है, फिर साउल से पौलुस है। लेकिन कुछ चले ही ना तो तब्दीली कितने? गीत असीं गाने हालात बदल, हालात यस्सू दे आने हालात बदल। जब तक असीं आप ही खुद नहीं कुछ करते तो हालात कितों बदलने ने? हम कुछ नहीं करते तो खुदा बैठा रहे भी साढ़े को कुछ करेगा तो मैं भी तेन दवांगा। उसने कह दिया तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। अब हमारा काम है कि हम करें इबादत उसकी प्रस्तुत, उसकी सताइश करें और उसके वादे हमारी जिंदगियों के अंदर पूरे होंगे। और याद रखे उसने कहा कोई खुदा को रोक नहीं सकता और कोई खुदा को पूछ नहीं सकता कि तू क्या करता है। जब उसने वादा कर दिया है तो हम जब करेंगे तो वो अपने वादों को अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर पूरा करेगा। फिर खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा।
اور 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابرہام ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برومند کروں گا۔ اب خدا کہہ رہا ہے جب تو میرے حضور میں چلے گا کامل ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں۔ داؤد نے لکھا جب اس کے مرنے کے دن قریب آئے تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور اس نے کہا کہ خدا کے اس عہد کو یاد رکھ جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے کہا تم میرے حضور میں چلے گا تو تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی تجھے نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کام جو ہم نے کرنا ہے یہ خدا کی حضوری میں رہ کر کرنا ہے، اور یہ جو ہم نے کامل بننا ہے، انگلش میں 2 ترجمے، ایک لکھا پرفیکٹ اور دوسرا ہے بلیم لیس۔ اگر ہم کاملیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بے الزام ہونا چاہیے، ہمیں خدا کی حضوری میں پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے، پاکیزگی کی حالت میں ہمیں یہ زندگی بسر کرنی ہے، پھر ہم کاملیت کی طرف بڑھیں گے یا کامل بنیں گے۔ اگر اس راہ میں چلتے چلتے ہم بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جس سے ہم آلودہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کامل نہیں بن سکتے۔ میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے خدا کی حضوری میں، بہت دفعہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے میں معافی مانگتا ہوں، میں خداوند نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام مجھ سے ہو گیا، میں کیسے کھڑا ہوں گا، میں کیسے کلام سناؤں گا، میں کیسے دعا کروں گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پاکیزگی میں زندگی بسر کروں، اور اگر کوئی مجھ سے خطا ہو جائے میں معافی مانگ لوں، اور میں ایسا کرتا ہوں، اور ہم سب کو ایسا ہی کرنا ہے۔ ہمیں بلیم لیس زندگی خدا کی حضوری میں بسر کرنی ہے، بے الزام زندگی بسر کرنی ہے۔ کوئی یہ کہے انہیں دیکھا لیا کیتا سی، کوئی کہے انہیں دیا کیتا سی، یہ چنگا بھائی ہے چنگی بہن۔ ہمیں خدا کی حضوری میں چلنا اور کامل بننا ہے، پاکیزگی کی حالت میں رہنا ہے، پاک زندگی بسر کرنی ہے۔ پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ پاک ہے، اس طرح سے ہم نے پاک رہ کر خدا کی حضوری میں چلنا ہے۔ تو خدا تو پاک ہے اور ہمیں پاک رہ کر خدا کی حضوری میں چلنا ہے، نہیں تو پھر یاد رکھے پالوس رسول کہتے ہیں کہ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی چلتے رہیے خدا ہے ہی نہیں نال، خدا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ بے شک خدا قادر ہے، ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ فرشتوں کو کیسے وہ ہماری بابت حکم دے گا کہ وہ ہماری سب راہوں میں حفاظت کرے جب ہم پاکیزہ ہی نہیں ہیں، پاکیزگی میں زندگی بسر نہیں کرتے، بدی ہے، پھر خدا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، پرفیکٹ بن، بلیم لیس زندگی بسر کرنی ہے ہمیں، پھر ہم کاملیت کی طرف بڑھیں گے، اور پھر خدا کے وعدے جو ہاں کے ساتھ ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر پورے ہوں گے۔ آخری ایک حوالہ میں جلدی سے پڑھوں گا اور پھر ہم دعا کریں گے۔ عبرانیوں عبرانیوں 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ آخری ایک آیت پڑھنی ہے اور پھر دعا کریں گے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ کامل کنے کرنا بھائی؟ یسوع نے۔
تو کیا کہہ رہا ہے خدا کا بندہ کہ ایمان کے بانی اور کامل کرن والے نو ویندے رہو، کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو۔ جن نے کامل کرنا نا او دے وال ویندے رہو، او دے وال ویندے رہو۔ اور میں نے ایک دفعہ کلام سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یعقوب کی بھیڑیں جو چتکبری بھیڑیں ایسے نہیں بن گئی تھی، وہ بھیڑیں جب وہ چھڑیوں کو دیکھتی تھی تو انہوں نے اس طرح کے بچے جو ہیں وہ دیے۔ اگر ہم یسوع پر جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، کامل کرنے والا ہے، کامل کرنے والا ہے، جب ہم اس پر نگاہ رکھیں گے اور ہم چلیں گے، وہ جو کامل کرتا ہے وہ خود بھی کامل ہے اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی کامل کرے گا۔ جو اس پر نگاہ رکھیں گے وہ بھی کامل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، تکتے رہیں، اپنی نظریں اس پر لگا کر اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں۔ جو کامل کرنے والا ہے وہ ہمیں بھی کامل کرے گا۔ اس لیے خدا نے کہا میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ کامل اسی آپ نہیں بن سکتے، کامل وہ نہیں کرنا ہے۔ جو کامل کرنے والا ہے اس پر نظریں رکھیں گے تو ہم کامل ہو جائیں گے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے، دعا کریں گے، دعا کریں گے۔ اس سفر میں جو آپ نے شروع کیا ہے، بہت سارے کٹھن مراحل ہیں، آپ کو بڑے مشکل حالات میں سے گزرنا پڑا ہے، آپ کو تکلیفوں کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، خدا قادر آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو بچائے گا، سنبھالے گا، آپ کے لیے راہوں کو ہموار کرے گا، مسائل کا حل آپ کو بخشے گا۔